اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سورہ عنکبوت ہم پڑھ رہے تھے، اس کی ابتدا میں سورہ عنکبوت کی ابتدا میں جن آزمائشوں کا ذکر تھا، بلکہ اسی ذکر سے شروع ہوئی تھی سورہ، ان میں سے ایک آزمائش جو ان آیات کے نزول کے وقت ایمان لانے والے نوجوانوں کو پیش آ رہی تھی، وہ یہ بھی تھی کہ ہر مذہب، ہر کلچر میں ہمیشہ جس طرح ماں باپ کے حقوق مسلم رہے ہیں، اس کی وجہ سے وہ اپنی اولادوں پر بے جا پریشر ڈال رہے تھے۔ اولاد کے لیے یہ کتنی بڑی آزمائش بن سکتی، خصوصاً جب اولاد سعادت مند بھی ہو۔ یوں تو ہر اولاد ہی کے لیے ظاہر ہے ماں باپ یا سرپرست ہی سب کچھ ہوتے ہیں، ان کو ناراض کرنا کبھی بھی آسان نہیں ہوتا۔ ان کی ناراضی محبت اور شفقت سے محرومی ایک طرف، اور پھر دین کے نام پر اللہ سے ڈرا کر بھی وہ اپنی بات منوانا چاہتے ہوں کہ یہ کیسی تمہاری دینداری ہے، یہ کیسا تمہارا دین ہے جو ماں باپ کی نافرمانی سکھا رہا ہے۔ الجھن بھی ہو سکتی ہے کہ کیا صحیح ہے کیا غلط، میں کیا صحیح کر رہا ہوں، کیا صحیح کر رہی ہوں یا نہیں کر رہی، تو یہ ساری الجھنیں ان کو پیش آ رہی تھی۔ یہاں پہ اب ہم دیکھتے ہیں کہ وہ جو حالات سے صحابہ کرام گزر رہے تھے، اور ہمیشہ بھی ایسے حالات آ سکتے ہیں، تو ایسی سچویشن میں ایک مومن کو کیا کرنا چاہیے اس کے بارے میں حکم آ رہا ہے۔ آیت 8 دیکھیے، سورہ عنکبوت ہم پڑھ رہے تھے، سورہ نمبر 29۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ووصینا، اور حکم دیا ہم نے، یا وصیت کی ہم نے، تاکید کی ہم نے، الانسان، انسان کو، بوالدیہ، اپنے والدین کے ساتھ، حسنا، نیک سلوک کا، نیک سلوک کی ہم نے انہیں تاکید کی، نیک سلوک کرنے کا ہم نے حکم دیا ماں باپ سے۔ وَإِن، اور اگر، جاہداکا، زور ڈالیں تجھ پر، جاہدہ کا لفظ جہادہ سے ہم ویسے پیچھے بھی سورہ عنکبوت کے شروع میں بھی دیکھ چکے ہیں، پچھلی کلاسوں میں، اس کے معنی کسی کام کے لیے پوری طاقت صرف کرنا، پوری کوشش کرنا۔ اس آیت میں اور زیادہ سمجھ میں آئے گا کہ جاہدہ میں کیا کچھ شامل ہے، کیا اس کا مطلب ہے۔ وَإِن جاہداکا، اور اگر وہ زور ڈالیں تجھ پر، کون، وہ کون، والدین، اگر زور ڈالیں، لِتُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ علم، لیے زور ڈالیں، کس پر زور ڈالیں، تشرکا، کہ تو شرک کرے، بی، میرے ساتھ، ما لیسا، جو نہیں، لکا، تیرے لیے، بھی، ساتھ اس کے، علم، یعنی جس کا تو علم ہی رکھتا، اس کو میرے ساتھ شرک کرنے کے لیے وہ اگر تجھ پر زور لگائیں تو تم کیا کرو، کہا جاتا فلا، پس نہیں، ہرگز نہیں، جیسے کہا جا رہا ہو، تطعہما، تو ہما یاد ہوگا دو کے لیے آتا ہے، تو دونوں کی طرف، ماں اور باپ دونوں کی طرف اشارہ ہو رہا ہے۔ تطعہما، نہیں اطاعت کرو، فلا تطعہما، ان دونوں کی اطاعت مت کرو، دونوں کا کہنا مت مانو۔ الیہ، میری طرف، مرجعکم، مرجع، لوٹنے کی جگہ، لوٹنے والے ہو، تم لوٹنے والے ہو، فَأُنَبِّئُکم، پس انبی، میں خبر دے دوں گا، تمہیں بتا دوں گا، کم جمع کے صیغے میں، تو تم کو میں بتا دوں گا، بما، اس کی جو، کنتم، تھے تم، تعملون، جو تم عمل کرتے تھے، وہ میں تم کو بتا دوں گا کہ کیا تم کرتے رہے۔ یہاں اب ہم دیکھتے ہیں کہ اس میں مومن کو کیا کرنا چاہیے، وہ صاف صاف بتا دیا گیا۔ جب وہ ایسا غلط حکم دیں، ماں باپ اگر شرک پہ زور ڈال رہے ہوں کہ تم میرے ساتھ شرک کرو، تو تمہیں کیا کرنا ہے۔ اور سب کے ساتھ تو ہے، لیکن والدین کا بہت ہی نازک معاملہ ہو جاتا ہے، ان کے ویسا حق بنتا ہے، اتنے زیادہ ان کے حقوق ہیں، اور ان کے ساتھ پھر کیا معاملہ کیا جائے، اس کی اور وضاحت ویسے ابھی آگے سورہ لقمان میں بھی آنے والی ہے، انشاءاللہ وہاں پہ بھی ہم دیکھیں گے۔ لیکن یہاں پہ جو کہا گیا، سب سے پہلی بات ہو رہی ووصینا، ووصینا، وصیت تو ہم اردو میں بھی اسے جانتے ہیں، تاکیدی حکم کے لیے نصیحت کرنا، خیر خواہی کے ساتھ تاکیدی نصیحت، اس کے لیے وصا کا لفظ ہوتا، تو ووصینا، ہم نے نصیحت کی ہے، کسی واقعے کے پیش آنے سے پہلے اس کے بارے میں نصیحت، اور پھر اس کے آگے بی کا لاحقہ بھی ہو، جیسے بی والدیہ آ رہا ہے نا، تو وہ اور زیادہ تاکیدی حکم بن جاتا ہے، گویا کہ عہد لیا جا رہا ہو۔ ہم نے حکم دیا، ہم نے بہت تاکید کی، انسان کو ہم نے نصیحت کی، کس چیز کی، بی والدیہ حسنا، والدین کے ساتھ حسنا کرو۔ حسن کیا ہوتا ہے، خوبی، خوبصورتی،
یہاں بہترین طرز عمل جو رویہ ماں باپ کے ساتھ ایک اولاد کا ہونا چاہیے، اس کو جیسے مبالغے کے ساتھ کہا جا رہا ہے، حسن سے تعبیر کیا گیا کہ جیسے وہ بہت ہی بہترین کے ساتھ معاملہ رکھو۔ والدین کے ساتھ احسان کا رویہ رکھنے کی تاکید ہم پیچھے بھی پڑھتے اور سمجھتے آ رہے ہیں، جہاں بھی ہدایات آئیں، بلکہ جو شریعت کے خاص خاص احکامات جہاں بھی دیے گئے، سب سے پہلا حکم کیا تھا؟ شرک سے بچنے کا، اللہ کی بندگی کا۔ فوراً دوسرے حکم، اللہ تعالیٰ کا تو کتنا بڑا حق ہے، اور اس کے بعد ہی پھر فوراً ایک بات والدین کے ساتھ احسان کی بات آتی ہے۔ بندگی نہیں کرنی ہے مگر ان کے ساتھ بہترین سلوک کرنے کی ضرورت ہے، احسان کا رویہ اختیار کرنے کی ضرورت ہے کہ کس طرح کا ان کے ساتھ معاملہ ہونا چاہیے۔ اب یہاں ان سب نصیحتوں کو ایک ہی لفظ میں سمو دیا گیا، بِوَالِدَیْہِ حُسْنًا، جو بھی معاملہ ہو خوبصورت ہی ہو، لیکن پھر ساتھ ہی یہ بات بھی یاد رکھنے کی ہے کہ وَإِن جَاهَدَاكَ، اگر وہ تجھ پر زور ڈالیں، جہادہ انتہائی کوشش وہ کر لیں۔ اکثر تو ویسے ہوتا یہ ہے کہ والدین کی جو اوپینین ہو، جو ان کے خیالات ہیں، ان کے طریقوں کی اولاد خود بخود ہی پیروی کرتی ہے، ان کے پیچھے خود ہی چل پڑتی ہے اولاد، اور نہ بھی چل رہی ہو تو ان کی تھوڑی سی ناراضی کا خیال بھی ماں باپ کے راستے پر چلانے کے لیے کافی ہو جاتا ہے۔ لیکن یہاں پہ کہا جا رہا ہے کہ وہ ان جاہدہ کا کہیں تو انتہائی کوشش بھی وہ کریں، اپنا پورا زور وہ لگا دیں، اور یہ بات کہنے سے پھر یہ بھی ظاہر ہے کہ اس سے کمتر درجے کا دباؤ ہو تب بھی کسی بھی حال میں ان کے غلط حکم کی اطاعت نہیں ہو سکتی۔ جب اتنا زیادہ بھی وہ زور لگا دیں تب بھی تم نہیں مانو ان کی بات۔ کون سی بات نہیں مانو؟ کہ جب وہ کہیں کہ تشرک بما لیس لک بہ علم، کہ تو شرک کرے، کہ میرے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرائے جسے تو نہیں جانتا۔ تو نہیں جانتا کہنے میں کس طرح ہے؟ یہ اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کی بات تو پوری کائنات سے ظاہر ہے، انسان کے اپنے نفس میں وہ بات ہے، انسان کے اپنے شعور میں وہ بات بیٹھی ہوئی ہے، لیکن شرک کے لیے کہیں کوئی دلیل نہیں ہے، کوئی جانتے نہیں، کوئی پتہ نہیں، کسی اللہ کے کتاب میں نہیں بات کہی گئی۔ وہ چیز ان کی مان لیں، وہ شرک ماننے کے لیے وہ زور ڈالیں تو وہ تم مت مانو کہہ دیا گیا۔ وہی رب جس نے والدین کے حق کی ادائیگی کی اتنی تاکید کی، یہاں پہ بھی یاد دلا دیا گیا کہ ہم نے تاکید کی ہے، ہم نے کہا ہے، لیکن یہ بھی حکم ہے کہ اگر وہ تجھ سے شرک کروانا چاہیں تو بس تم ان کی اطاعت نہیں کرو۔ اب یہ بھی بات سمجھ میں آتی ہے کہ اگر والدین جن کا اتنا بڑا حق ہے، ابھی ہم نے یاد کیا کہ قرآن میں کس طرح اللہ تعالیٰ کے حق کے بعد ہی ان کی بات آتی ہے، تو جب انہی کی بات نہیں ماننے کے لیے کہا جا رہا ہو تو پھر کسی اور کی بھی اطاعت نہیں ہو سکتی اس معاملے میں۔ کوئی اور بھی کتنا ہی زور ڈالے وہ ہو ہی نہیں سکتا کہ اس کی بات مان لی جائے۔ اسی سے اصول جلتا ہے کہ لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق، لا طاعت کوئی نہیں ہے اطاعت، لی مخلوق، مخلوق کے لیے کوئی اطاعت نہیں ہے، کس میں؟ فی معصیت الخالق، خالق کی معصیت میں۔ اپنا جو خالق ہے، جو ہمارا مالک ہے، اس کی نافرمانی کر کے کسی اور کی اطاعت نہیں ہو سکتی، کسی اور کی بات مانی نہیں جا سکتی، کسی اور کی بات مان ہی نہیں سکتے۔ صاف صاف پتہ چل رہا ہے ما لیس لک بہ علم کہنے کا مفہوم ابھی ہم نے سمجھا کہ کس طرح اس کے شرک کے بالکل بے بنیاد ہونا بالکل واضح ہے، کہیں اس کی کوئی نشانی نہیں ہے۔ اور مومن کا کیا کام ہوتا ہے؟ وہ اندھی تقلید نہیں کرتا، جانوروں کی طرح وہ آنکھ بند کر کے بس اپنے بڑوں کے پیچھے نہیں چلتا، جانتا ہے کہ کیا اللہ کا حکم ہے اور اس حکم کا تابع رہتا ہے۔ ایک مومن کا تو یہ کام ہے۔ کسی اور کی بات ماننے کے لیے اللہ کے حکم کو پیچھے ڈال دینا وہ بھی شرک ہی ہے، کہ اس سے اپنے آپ کو بچانے کی ضرورت ہے، کہا جا رہا ہے۔ اب یہ اہم نصیحت کن حالات میں نازل ہوئی اس کا پس منظر بھی یاد کر لیں، جن صحابہ کرام کو یہ نصیحت کی جا رہی تھی، اسی سے پھر ہمیں سمجھ میں آتا ہے کہ ہمیں اس نصیحت کو کس طرح لینا ہے۔ اس نصیحت پر، اس آیت پر صحابہ کرام نے کس طرح عمل کیا، ان میں ہمارے لیے بہت خوبصورت نمونے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کی ابتدا ہی میں جو لوگ آگے بڑھ کر اسلام لائے تھے، اس میں بہت سے نوجوان صحابہ تھے، بلکہ ٹین ایجرز بھی تھے۔ تاریخ کا پتہ ہوگا کس طرح جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی رسالت کے بارے میں بتایا، اعلان کیا، سب سے پہلے ایمان لانے والے کون تھے؟ حضرت خدیجہ، حضرت ابوبکر، حضرت علی خود بھی چھوٹی عمر ہی کے تھے،
اور جو عشر مبشرہ ہیں 10 افراد جنہیں دنیا میں جنت کی بشارت مل گئی، ان میں سے کئی تھے جن کو حضرت ابوبکر نے دعوت دی. انہی میں سے حضرت سعد بن ابی وقاص ہیں، زبیر بن عوام ہیں، طلحہ بن عبید اللہ ہیں. اور ان کے علاوہ عشر مبشرہ کے علاوہ حضرت مصعب بن عمیر بھی بہت چھوٹی عمر کے تھے. ٹین ایجرز جو صحابہ کرام، اور جب چھوٹی عمر کے ہوں تو پھر کتنا اور زیادہ پریشر ہوتا ہے والدین کا. اور ان سب کے والدین نے ان پہ بہت ہی پریشر ڈالا. حضرت مصعب بن عمیر، ان کے والد کی چھوڑی ہوئی دولت تھی، بہت دولت مند تھے، اسلام سے پہلے ان کا انتقال ہو چکا تھا، اور اس دولت کی بنا پہ وہ انتہائی ناز و نعم میں پلے، بہترین لباس زیب تن کرنے والے، بہترین خوشبوئیں لگانے والے، بہت اچھے طریقے سے رہنے والے. لیکن جیسے ہی ان کے ماں کے علم میں آتا ہے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لا چکے، ان کی ماں انہیں ساری نعمتوں سے محروم کر کے قید میں ڈال کے رکھ دیتی ہیں. ایک جو اتنے ناز و نعمت کا عادی ہو اس کے لیے تو اور کتنا مشکل ہے نا. ان ساری نعمتوں کا چھن جانا، کھانے پانی تک کے لیے بھی مجبور ہو جانا، جتنا وہ دے، جس طرح کا دے وہ بس مل سکے. بالکل ہی ان کو انتہائی قید میں ڈال کر ہر چیز سے محروم کر کے اس نے رکھا. ماں نے ذرا سوچیں، اتنی محبت کرنے والی ماں تھی بھی، لیکن وہ جو محبتیں، بتوں کی محبتیں جو دل میں رچی بسی ہوئی تھیں، اپنے بیٹے کو اتنی اذیت دیتی ہیں. کسی طرح وہ فرار ہو کر حبشہ کی طرف ہجرت کرتے ہیں. جب انہیں پتہ چلتا کس طرح کے حبشہ مسلمان جا رہے ہیں، وہاں سے واپس بھی آ گئے تھے نا کسی غلط خبر کی وجہ سے لوگ. تو جب واپس آئے اس وقت بھی پھر ماں ان پہ بہت زور لگاتی ہے کہ وہ واپس آ جائیں اپنے دین میں، لیکن ان کی استقامت کے آگے کچھ کر نہیں سکتی، تو انہیں ہر چیز سے محروم کر دیتی ہے. کتنا ان کی اپنی وراثت تھی نا، وہ جو انہیں ملنی چاہیے تھی، کچھ نہیں ان کو دیا جاتا، ایک ایک چیز ان سے چھین لی جاتی. سب کچھ وہ اللہ کی راہ میں چھوڑ کر وہ مدینے کی طرف جاتے ہیں. حضرت مصعب بن عمیر، اسی طرح زبیر بن عوام بھی یتیم تھے، مسلمان ہوئے. ان کے چچا نے ان پر خوب تشدد کیا. ماں حالانکہ حضرت صفیہ تھی، مگر وہ بھی شروع میں جب ایمان نہیں لائی تھی ان سے بھی انہیں تکلیفیں پہنچی. اسی طرح حضرت طلحہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ بھی یہی کچھ ہوا. دوسرے رشتہ داروں کے علاوہ ماں بھی پٹائی کرنے میں شریک تھی، مارنے میں. اور حضرت سعد بن ابی وقاص کے والدہ نے بھی انہیں دین سے ہٹانے کی پوری کوشش کی، پھر ایک اور طرح سے انہیں آزمائش میں ڈال دیتی ہیں. حضرت سعد بن ابی وقاص کی والدہ کے بارے میں آتا ہے کہ وہ حمنہ بنت سفیان تھی، جو مشہور صحابی جو فتح مکہ کے وقت ایمان لائے تھے. ابو سفیان ان کی بھتیجی تھی. اس نے عہد کر لیا کہ جب تک بیٹا اپنے آبائی دین کی طرف نہیں آئے گا، نہیں پلٹے گا، نہ کھانا کھاؤں گی، نہ کچھ پیوں گی، نہ سائے میں بیٹھوں گی. اب ماں کا حق ادا کرنا تو اللہ کا حکم ہے، تو اب اگر تو میری بات نہیں مانتا تو اللہ کی نافرمانی کرے گا. ایک روایت میں آتا ہے، بلکہ یہ بھی لوگوں نے سمجھا کہ یہ آیت حضرت سعد رضی اللہ عنہ کے معاملے پر ہی نازل ہوئی، واللہ عالم. لیکن اور یہاں پہ اب صاف صاف حکم مل جاتا ہے انہیں، تو حضرت سعد بھی اپنی ماں کو صاف بتا دیتے ہیں کہ میں اپنے دین کو چھوڑ نہیں سکتا. ایک روایت کے مطابق تو آتا ہے کہ انہوں نے کہا کہ اگر آپ کے بدن میں 100 روحیں ہوتی اور ایک ایک کر کے نکلتی رہتی تب بھی میں کبھی اپنا دین نہ چھوڑتا. بالآخر ماں کو ہی مایوس ہونا پڑا. اور اسی طرح ابو جندل کا واقعہ بھی اکثر نے آپ لوگوں نے سنا ہوا ہوگا، جو صلح حدیبیہ کے وقت باپ کے ساتھ ہی بیٹھ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم معاہدہ کر رہا، اسی کا حضرت عمرو بن سہیل کا بیٹا ابو جندل بیڑیوں میں جکڑا ہوا تشدد کے نشانات لے کر سامنے آ جاتا ہے. ماں باپ تھے جو اتنی اذیتیں انہیں دے رہے تھے. کیسے کیسے مشکل حالات، بلکہ کہنا چاہیے مشکل ترین حالات اور مواقع پر صحابہ کرام نے اس آیت پر کس طرح عمل کیا. دنیا چھوڑ دی، ماں باپ کی محبت سے اپنے آپ کو محروم کیا، ان کی طرف سے تشدد تک سہے. وَإِن جَاهَدَاكَ جو کہا گیا، وہ والدین کا زور لگانا، کیسا زور لگانا تھا، کیسی انہوں نے پوری اپنی دانش میں تو پوری کوشش کر ڈالی تھی کہ اتنا تنگ کریں کہ بچہ واپس ہی آ جائے اپنے آبائی دین پر. لیکن وہ صحابہ کرام ایمان پر ثابت قدم رہے. الحمدللہ ہمارے لیے ایسے امتحان نہیں ہیں، لیکن ہمارے لیے بھی بہت رہنمائی ہے. اسی طرح ہم سب کی بھی رہنمائی کرتی ہے یہ آیت کہ غیر اللہ میں سے، اللہ کے علاوہ کوئی ہستی بھی ہم سے وہ کام کروانا چاہے جس سے اللہ کی کتاب یا اللہ کے رسول نے ہمیں منع کیا ہے، یا اس سے روکنا چاہیں جس کا کرنا ہم پر فرض ہے،
تو خواہ ان کا ہم پر کتنا ہی حق آتا ہو اور وہ کتنا ہی ہم پر زور ڈالیں، بالکل گھیر لیں، کیا کس کس طرح پریشان کریں، لیکن ہمارے ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ ہم بہرحال اللہ کی بندگی پر ثابت قدم رہیں۔ ایک فرض نماز کے وقت میں دیر کروانا تو روا ہو سکتا ہے، لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ کوئی ہم سے نماز قضائی کروا لے۔ رمضان کے علاوہ روزہ کسی کے لیے چھوڑا جا سکتا، لیکن رمضان کے روزے میں کوئی کمپرومائز نہیں ہو سکتا۔ تو سود پر لون لینے کے لیے والدین خواہ کتنا ہی زور ڈالیں، لیکن اگر اولاد جانتی ہے نہیں کرنا چاہتی تو ظاہر ہے اس کے لیے حسنہ کا رویہ یہی ہے کہ ان کی نافرمانی کرے، ان کی نافرمانی میں ہی حسنہ ہے، ان کے ساتھ بہترین رویہ وہی ہے۔ اور اسی طرح کی اور بھی بہت سی مثالیں اپنی روزمرہ کی زندگی میں ہم دیکھ سکتے ہیں۔ کسی قطع رحمی میں ساتھ دینا ہے، کبھی یہ بھی زور ڈال رہے ہوتے نا ہماری ان سے لڑائی ہے فلاں رشتے دار سے، بس تمہیں بات نہیں کر سکتے، تم اس سے مل نہیں سکتے، یا پھر ان کے حرام طریقوں سے چلنے والے کاروبار میں مدد کرنا یا ان کے مشرکانہ طور طریقوں میں ساتھ دینا۔ تو اس سب میں ہمیں دیکھنا ہوگا کہ ہمارے لیے کون سا رویہ بہتر ہے، کون سی لائن ہے جو ہم دوسرے انسانوں کی خاطر کراس کر ہی نہیں سکتے۔ ایک مومن کا یہ رویہ، یہ ثابت قدمی دوسروں کو بھی سیدھی راہ پر آنے میں مدد دیتی ہے۔ اگر سوچیں بات مانتے چلے جائیں تو وہ برائی تو بڑھتی رہے گی، ماں باپ بھی ہمیشہ برائی پر ہی قائم رہیں گے۔ اولاد اگر اسٹینڈ لے لے کہ یہ کام صحیح ہے، مجھے یہ کام اسی طرح کرنا ہے، یہاں اس آیت میں ماں باپ اور اولاد کی بات ہو رہی اس لیے ہم کہہ رہے ہیں، لیکن اسی طرح اور سب کے لیے بھی ہو سکتی وہی بات کہ جب ہم استقامت سے قائم ہو جائیں نیکی پر، چاہے وہ بیوی اور شوہر ہوں، دوست احباب ہوں، یا دوسرے رشتے دار ہوں، برادری کا زور، کیسے کیسے پریشر انسان پہ ہوتے، ان سب میں بہترین رویہ یہی ہے کہ انسان خود ثابت قدم رہے۔ اب یہ تو ہے کہ ہمیں ان کی بات نہیں ماننی، صاف یہاں پہ حکم ہی مل رہا فلا تطعہما، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ خصوصاً والدین کے بارے میں کہ ان کی غلط بات نہیں ماننے کے لیے کہا گیا نا، شرک نہیں ماننے کے لیے، شرک کروائے تو نہیں مانو کہا گیا، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ان کی اطاعت ہی سے نکل جائے یا ان کے ساتھ نعوذ باللہ بدتمیزی پر اتر آئے۔ اب چھٹی اس کے بعد نہیں مل رہی کہ آپ کوئی بات آپ ان کی نہ مانے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ سورہ لقمان میں بھی بالکل اسی طرح کی بات ہے، وہاں پہ بھی فلا تطعہما کہا گیا کہ اگر وہ تجھ پہ زور ڈالیں جسے تو نہیں جانتا میں ساتھ شرک کرنے کے لیے تو مت تم اس کی اطاعت کرو، لیکن فوراً ہی وہاں پہ وضاحت ہوتی وصاحبہما فی الدنیا معروفا، کہ دنیا میں ان کے ساتھ نیک برتاؤ کرتا رہے۔ بہترین رویہ سکھا دیا گیا کہ دنیا کے جو معروف میں تو ان کا پورا خیال کرو، جو جس طرح ان کی اطاعت کرنی ہے، ان کے کام کرنے ہیں، انہیں خوش کرنا ہے، ان کا خیال رکھنا ہے، وہ سب اسی طرح سے کرتے رہو، ان کے ساتھ کوئی بدتمیزی نہیں، کوئی قطع تعلق نہیں، ان کے حقوق کی ادائیگی اسی طرح کرتے رہو، اسی طرح جھک کر رہو، جیسے سورہ الاسراء میں کہا گیا فلا تقل لہما اف ولا تنہرہما وقل لہما قولا کریما، ان کو اف بھی نہیں کرو ان کے لیے، اور نہ ان سے جھڑک کر بات کرو، اور یہ کہ ان کے ساتھ احترام کے ساتھ بات کرو۔ وقل لہما قولا کریما کہنا کس طرح ہے، پیار کی بات، احترام کے ساتھ بات اسی طرح سے کرو، یہ سارے ان کے حقوق بنتے ہیں۔ آیت شروع اسی لیے وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ سے ہوتی، ہم نے تاکید کی ہے وہ سب کرو، اور لیکن غلط بات نہیں مانو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اسوے میں ہمارے لیے اس کی بہترین مثال ہے۔ ایک طرف وہ شرک سے اتنے بیزار ہیں، بتوں پر تو انہیں اتنا غصہ ہے، لیکن بت گر آزر جو ہے اپنا باپ، اس سے بات کرتے ہیں تو کیسے احترام کے ساتھ۔ سورہ مریم میں ان کی پوری گفتگو ہم پڑھ آئے ہیں، کس طرح یا ابتی بار بار کہہ کر، ایک ایک بات ایک ایک جملے میں یا ابتی میرے باپ کہہ کر مخاطب کر کے اصل بات سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں، اور بات کرتے بھی ہیں۔ یہ بھی نہیں ہے کہ احترام ایسا ہے کہ بات ہی نہ کریں، غلط بات اسے بتانا ہی نہ چاہیں، بات بھی کی، لیکن یا ابتی کہہ کر پیار سے کہنے کا، ابتی کہیں تو جیسے اردو میں ہم ابا جان، ابو جی، جس طرح پیار سے ایک اولاد بلا رہی ہو اس طرح کا خطاب ہے۔ وہ جواب میں وہ غضبناک ہوتا ہے، تب بھی اس پر نہ صرف یہ کہ سلامتی بھیج کر دور ہو جاتے ہیں، بلکہ اس کے لیے مغفرت کی دعا کا وعدہ بھی فرماتے ہیں۔ وہ ہے بہترین طریقہ جس کا نمونہ خلیل اللہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ہمیں دکھایا
اور پھر کہا جاتا کہ الیہ مرجعکم، میری طرف تم لوٹنے والے ہو، فَأُنَبِّئُکُم بِمَا کُنتُم تَعْمَلُونَ، پس میں خبر دے دوں گا اس کی جو کچھ تم کرتے رہے ہو۔ اب اصل فکر اس چیز کی ہو، یہ پلٹنا اللہ کی طرف ہے، اور یہ فکر اگر ہو ہمیں، یہ آخرت کی اصل فکر ہو، ہر عمل جو دنیا میں کر رہے ہوں، جو رویہ ہم اپنے لیے اختیار کر رہے ہیں، جو معاملہ ہم دوسرے انسانوں کے ساتھ کر رہے ہیں، ان سب نے ساری فکر یہ ہو کہ آخرت میں کہیں ہم نہ ہار جائیں، آخرت میں کہیں ہم ناکام نہ ہو جائیں۔ وہ یاد دلاتی جاتی کہ الیہ مرجعکم، پلٹنا تو تمہیں میری طرف ہے۔ ایک انسان کی نظر اگر صرف دنیا ہی تک جا رہی ہو، دنیا کی زندگی ہی تک نظر ہے، تب تو لوگوں کو ناراض کرنے میں بہت کچھ دنیا کے نقصانات نظر آ سکتے ہیں، بلکہ اللہ کے راستے میں سد راہ بن سکتے، رکاوٹ ہی بن سکتے، اللہ کے راستے میں انسان کے لیے آگے بڑھنا مشکل ہو سکتا ہے۔ لیکن اگر یہ الیہ مرجعکم کی یاد دہانی کس طرح ہمیں اس دنیا سے پرے دیکھنے کی دعوت دیتی ہے، اس کا سوچیں تو یہ دنیا کچھ بھی نہ لگے، دنیا ہے ہی کتنی، کچھ نہیں پتا اگلے سانس کا کتنی سی زندگی ہے، ہم بھی جانے والے ہیں، دوسرے انسان بھی چلے جانے والے ہیں، وہ سب کو تو وہاں جانا ہے۔ وہاں نہ صرف یہ کہ جانا ہے، نہ صرف یہ کہ دنیا ختم ہونی ہے، بلکہ وہاں پھر وہ مرحلہ بھی آنا ہے جب انبئکم، اللہ تعالیٰ خبر دے دے گا، بتا دے گا۔ اور جب انبئکم کہا جائے تو کس طرح، جیسے اللہ تعالیٰ نے ایک ایک چیز، ایک ایک بات ہر ایک کی محفوظ رکھی ہوئی ہے۔ اب یہاں پر خواہ والدین کے نافرمان ہونے کا ٹھپا لگ جائے، ضدی اور خود سر کہلائیں، لیکن وہاں جا کر ہر شے کی حقیقت کھل جائے گی کہ اصل میں کیا کر رہا تھا انسان، کیا ہو رہا تھا دنیا میں۔ جو بڑا امتحان انسانوں کے ساتھ ہو رہا ہے، کتنے مختلف رویے، کتنے مختلف خیالات ہو سکتے ہیں، خصوصاً آج کے دور میں تو سوچیں کیسے کیسے فلسفے اور کیسی باتیں سب نے بنائی ہوئی ہیں، کس طرح اب ہماری باؤنڈری ہے اس کو نہیں کراس کرو۔ اپنا زیادہ انسان سوچ رہا ہوتا، حقوق دینے سے زیادہ لینے کی فکر ہوتی ہے۔ اگر سوچیں دنیا ہے کتنی جس کے لیے حقوق اتنے مانگ رہے ہوں، آخرت کی اصل فکر ہو، وہاں ایسا نہ ہو کہ پتہ چلے کہ ہم ہی پیچھے رہ گئے، ہم نے ہی اب حقوق ادا نہیں کیے۔ یہ آیت احساس یہ بھی دلاتی ہے کہ دنیا والوں کو اگر خوش کر بھی دیں تو یہ خوشی کتنی عارضی ہے، جو لوگ آج ہیں وہ کل نہیں ہوں گے۔ جس دنیا کے اطمینان اور خوشی کے خاطر اپنے رب کو ناراض کیا تھا، اسے ہی چھوڑ کر کسی بھی لمحے اپنے رب کے حضور پہنچ سکتے ہیں، اور جہاں وہ بتا دے گا کہ تم کیا کر کے آئے۔ اور جب یہ اُنَبِّئُکُم بِمَا کُنتُم تَعْمَلُونَ جس طرح کہا جا رہا ہے، وہ ظاہر سے بتانا ہی نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ بتائے گا کہ تم یہ کر کے آئے ہو، بلکہ ہماری زندگیوں کا جو کچا چٹھا سامنے رکھا جائے گا، اعمال نامے ہاتھوں میں پکڑائے جائیں گے، تو اسی کے مطابق جزا اور سزا بھی سامنے ہوگی۔ اس جزا پر نظر رکھنے کی آج ہمیں ضرورت ہے، اور وہ جزا اور سزا ہماری نظر میں ہو تو دنیا کی بڑی بڑی چیزیں بھی بہت چھوٹی لگ سکتی ہیں۔ جو بات آج بہت بڑی لگ رہی ہے، جسے کسی طرح ہم چھوڑنا نہیں چاہ رہے، جس میں ہم پیچھے نہیں ہٹنا چاہ رہے ہیں، اپنی ناک کی فکر ہے، اپنی انا کی فکر ہے، یا جو کچھ بھی ہے، اس لمحے کو اگر یاد کر لیں جب مالک یوم الدین کے سامنے کھڑے ہوں گے، جب حساب دینا ہوگا۔ آج جس کے لیے بہت ساری تعویلیں ہمارے پاس ہوں کہ ہم جو عمل کر رہے ہیں وہ ہم اس لیے اور اس لیے کر رہے ہیں، دوسرے نے تو ایسے اور ایسے کیا تھا، وہ سب کی اصل کیا حقیقت تھی وہ وہاں کھلنے والی ہے۔ وہ جو اللطیف الخبیر جو سب کچھ جانتا ہے، اس کی فکر رکھ لو۔ وہ احساس دلا دیا گیا اس آیت میں کہ الیہ مرجعکم، میری طرف تم آنے والے ہو، میں تمہیں بتا دوں گا تم کیا کر کے آئے ہو، تم کیا کر کے آئے ہو۔ آپ کو، مجھے ہر ایک کو یہ فکر رکھنی ہے، میں کیا کر کے آیا، میں نے کیا کیا، میں کیا کر کے آ رہی ہوں۔ دوسرے کی تو ہمیں کیا فکر کی ضرورت ہے، وہاں تو کسی اور کی تو فکر انسان کو ہوش بھی نہیں ہوگا کرنے کا۔ آج میں فکر کر لوں کہ میں تو سب کچھ صحیح کر دوں، دوسرا غلط کرتا ہے وہ تو اس کے لیے ہے، میں تو بالکل صحیح رہوں، میں بالکل صحیح کام کروں۔ اور جب وہ بتا دے گا اللہ تعالیٰ، جو اعمال سارے بتا دے گا، تو پھر اس کا انجام کیا ہے، انشاءاللہ اس انجام کو ہم پانے والے ہوں۔ اگلی آیت دیکھیں، والذین، اور وہ لوگ جو آمنوا، ایمان لائے، وعملوا الصالحات، اور عمل کیے نیک، لندخلنہم فی الصالحین، لام زبر لا جو ہے وہ بھی تاکید کا، کہ وہ ضرور ضرور، اور پھر
ندخلنا، وہ بھی ایک تو نون بھی جو ہوتا ہے کہ ہم کر دیں گے، کہنے میں بھی ایک طرح کی تاکید ہوتی، اور پھر ندخلنا خود بھی ایک تاکید کا صیغہ کہ ہم جیسے ضرور 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 کیسے یہاں پہ یقین دہانی کروائی جا رہی کہ لازماً داخل ہوگے۔ اور کیا کرنا ہے؟ آمنوا وعملوا الصالحات، ایمان ہو دل میں اور عمل صالح کی فکر ہو۔ تو کہاں داخل کر دے گا؟ فی الصالحین یہاں پہ کہا جاتا، اور جگہوں پہ تو ہمیں پتہ ہے کس طرح جنات تجری من تحتها الانہار اور دوسری ساری نعمتیں، لیکن یہ اس سے بھی بڑی نعمت کا تذکرہ یہاں پہ آ رہا ہے کہ لندخلنہم فی الصالحین، کہ صالحین میں اللہ تعالیٰ داخل فرما دے گا، ضرور داخل فرما دے گا۔ ایک مومن کے لیے سوچیں دنیا اور آخرت کی ایک جیسے بڑی کامیابی اس میں ہے کہ دنیا میں بھی صالحین کا ساتھ مل جائے اور آخرت میں بھی صالحین میں شمار ہو جائے، تو پھر اور کیا انسان کو چاہیے؟ ان میں وہ شامل ہو، ان کے ساتھ ان کا تعلق ہو، اس کا تعلق ہو، جسے کہا جا رہا ہے دنیا میں اللہ کے نیک بندوں کا ساتھ مل جانا ویسے اللہ کی کتنی بڑی نعمت ہے۔ ایسے لوگ جو معاشرے میں کچھ مقام نہ رکھتے ہوں، ہائی اسٹیٹس ان کا نہیں ہے، مگر وہی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حواری بنتے ہیں، انصار اللہ کہلاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ عیسیٰ علیہ السلام کو ان صالحین کا ساتھ عطا فرما دیتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی بار بار قرآن میں تاکید ہوتی ہے، کئی طرح کے الفاظ ہیں کہ سورہ کہف میں جس طرح کہا گیا وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ، اپنے آپ کو ان لوگوں کی معیت اور ان کے ساتھ پر مطمئن رکھو جو اپنی رضا کے طلبگار بن کر صبح و شام اس کو پکارتے ہیں۔ وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ، اور ان سے ہرگز نگاہ نہ پھیرو۔ سوچیں اپنے انبیاء کرام تک کو بھی کیسی تاکید ہوتی کہ وہ صالحین خود کا دنیا انہیں بالکل سیکنڈری سٹیزن سمجھتی ہو، بالکل لو سمجھتی ہو، لیکن وہ اللہ کے نیک بندے ہیں، ان کے ساتھ ان کی معیت پہ مطمئن رہو۔ انسان تو ہے، انسانوں کے ساتھ کچھ اذیتیں کچھ تکلیفیں بھی پہنچ سکتی ہیں، لیکن یہاں پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جیسی ہدایت کی گئی وہ ہمارے لیے بھی ہے کہ ان صالحین ہی کی معیت پہ مطمئن رہو، انہی کے ساتھ رہو۔ اور پھر آخرت میں ان کا ساتھ ملنے کے بعد تو کیسی بڑی بات ہے کہ وہاں جنت کے جو اونچے اور بلند درجوں کو پا لینے کی بات ہے، وہ صالحین اللہ تعالیٰ کے نیک بندے۔ ابھی عشر مبشرہ کی بات ہم یاد کر رہے تھے، یا وہ ابتدا میں مسلمان ہونے والے وہ صحابہ کرام اتنی قربانیاں دینے والے وہ صالحین، وہ اتنے درجوں کو پانے والے ہیں، ان کا ساتھ ہم بھی پا سکتے ہیں۔ ان سے محبت کرنے والے ہوں اور ساتھ ایمان اور عمل صالح کرنے والے ہوں، تو اس کی بہترین خوشخبری یہاں پہ دے دی گئی کہ ان صالحین میں شامل ہم ضرور تم کو کر دیں گے، کہا جاتا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جب سب کو اپنے رب کی خاطر چھوڑ دیتے ہیں تو اپنے رب سے وہ کیا دعا کرتے ہیں؟ ربی حبلی حکم و الحقنی بالصالحین، کہ اے رب مجھے اپنے پاس سے حکم عطا فرما، وزڈم عطا فرما۔ حکمہ میں بہت کچھ شامل ہے ویسے، کہ وہ عطا فرما، اور الحقنی بالصالحین، اور مجھے صالحین کے ساتھ ملا دے۔ اور جواب میں کیا اللہ تعالیٰ نے ان کی نسل سے کیسے انبیاء کرام کے سلسلے چلا دیے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کی دعا میں بھی توفنی مسلموں و الحقنی بالصالحین، اسلام پر خاتمے اور صالحین سے مل جانے کی جامع دعا، کہ اسلام پر خاتمہ ہو اور صالحین کے ساتھ ہمیں ملا دے۔ اور یہی دعا ہم سب کی بھی ہے، اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے قبول فرمائے، دنیا میں بھی صالحین کا ساتھ ہو اور انشاءاللہ آخرت میں ان جیسے درجے پا سکیں، ان کے ساتھ مل سکیں۔ ایک طرف صالحین سے جا ملنے والے ہوتے ہیں، دوسری طرف ایسے بھی لوگ ہوتے ہیں جو زبان سے تو کہتے ہیں آمنا باللہ، ہم ایمان لائے، دلوں میں ان کے ایمان نہیں ہوتا۔ ان کا اگلی آیت میں تذکرہ آ رہا ہے، آیت نمبر 10 دیکھیں، وَمِنَ النَّاسِ، اور لوگوں میں سے، مَن یقولو، جو کہتے ہیں، لوگوں میں سے کچھ ہے جو کہتے ہیں، مَن یقولو آ رہا ہے جیسے کہتا ہے، آمنا، ہم ایمان لائے، باللہ، اللہ پر، فَإِذَا، پس جب، اُوذِیَ فِی اللَّہِ، ایذا دی جاتی ہے، جب اسے تکلیف دی جاتی ہے اللہ کے راستے میں، جعل فتنۃ الناس، بنایا اس نے فتنۃ الناس، لوگوں کے فتنے، لوگوں کی آزمائش کو، کعذاب اللہ، کا جیسے عذاب اللہ، اللہ کا عذاب ہو۔ اس نے یہ سمجھا، اس نے اس طرح رویہ رکھا
جیسے یہ لوگوں کی دی ہوئی آزمائش کوئی اللہ کے عذاب جیسی ہو۔ اور پھر اس کا کیا رویہ ہوتا ہے وہ بتایا جاتا، وَلَئِن، اور اگر آ جائے نصر من ربک، نصر مدد، اللہ کی مدد آ جائے، فتح مل جائے تو تیرے رب کی طرف سے، لَيَقُولُنَّ، لام زبر لا وہی تاکید کا، یقولن، تو وہ کہتے ہیں بڑے زور زور سے اس وقت کہہ رہے ہوں گے، انا بے شک، کنہ تھے ہم، معاکم تمہارے ساتھ، اولیسا، اور سوال کے لیے، اور کیا نہیں، اولیس اللہ، اللہ بعالم، نہیں جانتا، عالم ہے، عالم نہیں بلکہ علی زبر سے، تو زیادہ جاننے والا ہے، بما ساتھ اس کے، فی صدور العالمین، صدور صدر کی جمع، سینوں میں، عالمین اہل عالم کے، تمام عالمین کے سینوں میں کیا ہے وہ سب اللہ تعالیٰ جاننے والا ہے۔ مثال کو غور کر کے دیکھیں، ایک تو کہا یہ جا رہا ہے، سب سے پہلے بات ہے کہ کوئی ہے لوگوں میں سے جو کہتا ہے میں یقولو، اور لیکن کہتا کیا ہے، کہنے والا ایک شخص ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا، لیکن کہتا کیا ہے، آمنا باللہ، ہم ایمان لائے۔ مفسرین اس کا نقطہ بیان کرتے کہ ایک جیسے منافق ہوتا ہے جس سے خود تو کوئی قربانی نہیں ہو رہی ہے، جو خود کچھ کرنا چاہتا نہیں ہے، کرتا نہیں ہے، لیکن اپنا شمار زبان سے اہل ایمان کے ساتھ کرنے کے لیے وہ جمع کا صیغہ استعمال کرتا کہ ہم ایمان لائے، جیسے دوسرے ایمان لانے والوں کی طرح وہ بھی ہے کوئی، اس طرح وہ کہتا ہے، لیکن اس میں کیا کمزوری ہے، وہ کیا کرتا ہے۔ ایک طرف تو ان کا حال ابھی ہم نے پچھلی آیات میں یاد کیا کہ صحابہ کرام کس طرح سے ساری اذیتوں کے جواب میں کیسے قائم رہے، کلمہ کفر کہہ کے نہیں دیا انہوں نے کسی طرح، کتنے ہی زور ڈال دیا گیا۔ اور دوسری طرف وہ ہے جسے جب کوئی آزمائش پہنچی، اوذی فی اللہ، اللہ کی راہ میں جب اسے اذیت دی گئی تو اس نے کیا کیا، ایک تو یہاں پہ کہا گیا فتنۃ الناس، جو فتنہ ہے وہ جو لوگوں کی طرف سے ملتا ہے وہ تو ایک آزمائش ہے، ایک امتحان ہے۔ آزمائش کہنے سے یہ بات بھی سمجھ میں آتی کہ وہ تو بس ایک امتحان ہے، تو گزر ہی جانا ہے، جسے ختم ہونا ہے، اگر اس سے خیریت سے گزر جائے تو کامیابیاں قدم چوم لیتی ہیں۔ امتحان کا کیا ہوتا ہے، درجے بڑھتے ہیں نا، اور کامیابی آگے ملتی ہیں، لیکن نادان کیا کرتے ہیں، اس کو آخرت کے عذاب کے معنی سمجھ لیتے ہیں، اسے عذاب کہا گیا، جو آخرت کا عذاب ہے جو اللہ کی طرف سے وہ ہے العذاب ہے، وہ اصل، وہ اس عذاب کی طرح اس کو سمجھ رہا ہے۔ دنیا میں انسانوں سے پہنچنے والی اذیتوں کی اصل حقیقت کو انسان سمجھ لے تو پھر ان سے ڈیل کرنا بھی، صحیح طرز عمل اختیار کرنا آسان ہو جائے۔ سوچے دنیا کے لیے بھی جو امتحان دینے پڑتے ہیں انہیں انسان مصیبت کہاں سمجھتا ہے، کتنا ہی مشکل امتحان ہو، لیکن اس کی نظر اس کے آگے نتیجے پر ہوتی ہے، آگے کی کامیابی پر رہتی ہے۔ اسی طرح اللہ کے راستے پر چلتے ہوئے جو بڑی سے بڑی آزمائش بھی آئے وہ بھی ایک امتحان ہی تو ہے جو جلد ختم ہو جائے گا، پھر کامیابی ہے آگے۔ امتحان دیتے ہوئے، امتحان کا پرچہ حل کرتے ہوئے انسان اس کے مشکل ہونے کا رونا تو نہیں روتا کبھی کہ اتنا مشکل ہے، بلکہ ساری توجہ کس پر ہوتی ہے، امتحان صحیح طرح دے دوں، ناکامی سے بچنے پر ساری توجہ مرکوز ہوتی ہے کہ وہ ناکامی سے بچ جاؤں۔ بالکل یہی کیفیت زندگی کے بڑے امتحانوں سے گزرتے ہوئے ہونی چاہیے، خواہ کیسے ہی امتحان ہو، کتنا ہی مشکل ہو، لیکن ہے تو امتحان ہی۔ اب اس آیت میں اس شخص کی بات ہو رہی ہے جو لوگوں کی ڈالی ہوئی آزمائش کو اللہ کے عذاب کی طرح سمجھ لیتا ہے۔ ایک طرف حضرت سمیہ، حضرت یاسر، حضرت بلال رضی اللہ عنہم جیسے صحابہ تھے جو ہر اذیت کو ظالموں کی طرف سے دیا ہوا امتحان سمجھ رہے تھے، سخت اذیتوں میں بھی ایک کلمہ کفر کہنے کو تیار نہیں ہوئے۔ دوسری طرف ایسے بھی تھے جنہیں اسلام کی حقانیت صاف نظر آ رہی تھی، لیکن مخالفتوں کے اندیشوں سے ہی، کتنے ہی اس میں تھے کیونکہ اسلام کا انہوں نے اعلان ہی نہیں کیا، پہلے ہی ڈر گئے، بس اندیشے ہی تھے کہ کیا ہوگا پھر اس کے بعد، وہ اسلام لانے کے لیے جیسے تیار نہیں ہوئے۔ اور ویسے ہی کردار آج بھی دیکھ سکتے ہیں، کتنے ہی تھے جنہوں نے حجاب اتار دیے، محمد سے منہ بن گئے، کچھ آزمائشیں آئی نہیں تھی، بس اندیشہ تھا، ڈر تھا کہ کیا ہو جائے گا، دوسری خبریں سن رہے تھے دوسروں کی، خود ہی ڈر گئے، خود ہی اپنے اسلام کو چھپانے لگے۔ اس آیت کے ٹکڑے کو اسے دوبارہ دیکھیں، وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ، شخص جو کہتا ہے ہم ایمان لائے، اللہ پر ہم ایمان لائے، اور یہ کہ وہ سمجھتا ہے لوگوں کے دیے ہوئے فتنے کو عذاب اللہ، اللہ کے عذاب کی طرح،
تو احساس دلایا گیا کہ دنیا کی آزمائشوں اور اللہ کے عذاب کی کوئی نسبت ہی نہیں ہے سختی میں. یہ تو چھوٹی سی بات ہے، فتنۃ الناس. وہ اللہ کا عذاب ہے جس سے بچنے کی فکر کرنے کی ضرورت ہے، انسان کو جس سے ڈرنے کی ضرورت ہے. دنیا کی آزمائش اور امتحان سے بھی اپنے آپ کو بچانے کی فکر کرنا غلط نہیں ہے کہ اس سے بچنے کے لیے کتنی ہی دعائیں قرآن میں سکھائی گئی. اسلام کو چھپانے اور کلمہ کفر تک کہنے کی اجازت شریعت میں ہے. بلکہ ابھی جن صحابہ کرام کو ہم یاد کر رہے تھے، مصعب بن عمیر کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا تھا کہ ابھی اپنے اسلام کو چھپائے رکھنا، مگر وہ چھپایا بھی کچھ عرصے انہوں نے، مگر پھر ظاہر ہو گیا اور پھر وہ ساری تشدد کی چکی میں پھنسے. حالات اگر ایسے برے ہوں تو اپنے آپ کو آزمائش سے بچانے کی فکر کر سکتے ہیں، کرنا ہی چاہیے. اور بلکہ یہاں تک بھی ہے کہ کلمہ کفر تک بھی کہنے کی اجازت شریعت میں ہے. حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ، جن کے والدین اذیتیں دے دے کر شہید کر دیے گئے، انہیں بھی انتہائی سخت اذیتیں دی گئی، یہاں تک کہ ظالموں نے ان سے جو کہلوانا چاہا انہوں نے کہہ دیا. اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر پریشانی سے ذکر کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ تم اپنے دل کی کیا کیفیت پاتے ہو؟ انہوں نے فرمایا کہ اسلام پر مطمئن ہے، دل تو اسلام پر مطمئن ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آئندہ بھی اسی طرح ہو تو یہی کر لینا، کہ دوبارہ وہی بات کر لینا. تم نا اپنے آپ کو بچا لو اس سے، صرف زبان سے کہہ دو لیکن دل تمہارا مطمئن ہو ایمان پر. اب یہاں اس شخص کی بات ہے اس آیت میں جو اللہ کی بندگی کے لیے کوئی مشکل ہی اٹھانے کو تیار نہیں ہے. اور پھر کیا کرتا ہے، وَلَئِن جَاءَ نَصْرٌ مِّن رَّبِّكَ، جب تیرے رب کی طرف سے فتح و نصرت آ جائے تو لَيَقُولُنَّ إِنَّا كُنَّا مَعَكُمْ، وہی کہتا ہے کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں، جس طرح وہ آمنا باللہ میں ہم سمجھ رہے تھے نا. اب وہ جماع کے ساتھ میں وہ سب قربانیاں دینے والوں کے ساتھ ہے، ہم بھی ساتھی ہیں. اب اس فتح کے فائدے اٹھانے کے لیے ہم تمہارے ساتھی ہیں، کہ وہ کہہ رہا ہو. قربانیاں دینے والے سچے مسلمانوں میں اپنے آپ کو شامل کرنے کی بات کرتا ہے. فرمایا جاتا ہے کہ اولیس اللہ بعالم، کہ اللہ نہیں جانتا، خوب نہیں جانتا اللہ تعالیٰ، اس کو نہیں پتا بما فی صدور العالمین، وہ تو ساری کائنات کے ہر مخلوق کے سینے میں کیا ہے وہ جاننے والا ہے. زبان سے انسان اپنی گمراہی، اپنی کمزوریوں کی خواہ کیسی ہی تعبیریں کریں، اللہ تعالیٰ تو دلوں کا حال ہی خوب جاننے والا ہے. ان آزمائشوں کے آنے میں اللہ کی کیا حکمت ہے وہ پھر بتائی جا رہی ہے. آگے دیکھیں آیت 11، وَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ، اور ضرور جانے گا اللہ الذین آمنوا، جو لوگ ایمان لائے، وَلَيَعْلَمَنَّ الْمُنَافِقِينَ، اور ضرور جانے گا ان کو جو منافق ہے، وہ ضرور ان کو جاننے والا ہے. اب یہ وَلَيَعْلَمَنَّ کی بات ہم بالکل اس سورہ عنکبوت کے شروع میں بھی سمجھ چکے کہ کس طرح اللہ تعالیٰ کو ضرور یہ دیکھنا ہے کہ سچے کون ہیں اور جھوٹے کون ہیں. یعلمنا کے معنی بالکل اسی طرح جیسے ایک تو وہی تاکید کے ساتھ ہو رہا ہے نا کہ ضرور ضرور اللہ تعالیٰ کو جاننا ہے، ضرور سامنے لانے والا ہے. اللہ تعالیٰ تو کسی بھی آزمائش کے بغیر بھی جانتا ہے، لیکن وہ ایسے مواقع سامنے لاتا ہے جس سے خود ہر انسان بھی اپنے آپ کو جان لیتا ہے کہ وہ کتنے پانی میں ہے. حالات سارے موافق جا رہے ہوں تو ایک انسان اپنے آپ تک کے لیے بھی کیسے دھوکے میں رہ سکتا ہے کہ اپنے آپ کو ایمان کے بڑے درجے پر فائز سمجھ لے. لیکن جب آزمائشوں کے طوفان آئے تبھی اندازہ ہوتا ہے کہ کون ہے جو پہلی تھپیڑے میں ایمان کا سودا کر بیٹھا، کون ہے جو ناشکری پر اتر آیا، اور کون ہے جو اپنے رب سے اور زیادہ قریب ہو گیا. مسلم امہ کو بھی ضرورت ہوتی ہے کہ اسے اپنے افراد کی کمزوریوں کا علم ہو جائے. اسی لیے کہا جاتا ہے جیسے سورہ آل عمران میں ہے، ما کان لیذر المؤمنین علی ما انتم علیہ، اللہ مومنوں کو ہرگز اس حالت میں رہنے دینے والا نہیں ہے، لیذر چھوڑنے والا نہیں ہے مومنین کو اس حالت میں جس میں تم اس وقت ہو، حتی یمیز الخبیث من الطیب، اس وقت تک کہ جب وہ پاک لوگوں کو ناپاک لوگوں سے الگ کر دے، انہیں نمایاں کر دے. ما کان اللہ لیطلعکم علی الغیب، مگر اللہ کا یہ طریقہ نہیں ہے کہ تم لوگوں کو غیب پر مطلع کرے. یعنی یہ اللہ کا طریقہ نہیں ہے کہ تمہیں کوئی فہرست دے دے کہ تمہارے اندر یہ اور یہ منافق ہے، بلکہ کس طرح سے ہوتا ہے وہ پتہ کیسے چلتا ہے؟ آزمائشوں سے پتہ چلتا ہے.
اللہ تعالیٰ یہ آزمائشیں اس لیے بھیجتا ہے. سورہ آل عمران میں غزوہ احد کے بعد کی آیات ہیں، وہ بھی ایک بڑی آزمائش کا وقت تھا. تو اس وقت بتایا گیا کہ وہ آزمائشیں کیوں آئیں، کتنے 70 صحابہ کرام شہید ہو گئے تھے، کیسی مایوسی طاری ہو رہی تھی مسلمانوں پہ. اس وقت کہا جاتا ہے کہ یہ تو آزمائش ہے، تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک امتحان ہو رہا ہے، اور اس امتحان میں بہت ساری حکمتیں ہیں. اور ایک حکمت یہ ہے بڑی کہ اللہ تعالیٰ الگ الگ کر دے. یہاں سورہ آل عمران کی جو آیت ہے اس میں اہل ایمان کو طیب کہا گیا، حتی یمیز الخبیث من الطیب. جو منافقین ہیں ان کو خبیث کہا گیا. پیچھے بھی جو آیت تھی وہاں پہ صدقو کے لفظ تھا، تو آیت نمبر 3 فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا، بس ضرور معلوم کرے گا اللہ ان لوگوں کو جو سچے ہیں. وہاں صدقو کہا گیا تھا. تو اور وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ، اور ضرور معلوم کرے گا جو جھوٹے ہیں. تو اس آیت سے پھر یہ بھی سمجھ میں آتا ہے کہ یہاں کون سے اہل ایمان کی بات ہو رہی ہے. قرآن میں ہم دیکھتے ہیں الذین آمنوا کا خطاب جب کیا جاتا تو ہر طرح کے ایمان لانے والے شامل ہوتے. منافقین تک سے بھی جب بات ہوتی ہے قرآن میں تو الذین آمنوا کہہ کے کہ وہ جو ایمان لائے، جنہوں نے ایمان کا دعویٰ کیا ہے. کمزور ایمان لانے والے بھی اس میں شامل ہوتے، لیکن یہاں منافقین کے مقابلے میں آ رہا ہے. اور جس طرح پچھلی آیت کی اس میں دیکھیں تو سمجھ میں آتا ہے کہ وہ الذین صدقوا جو وہاں کہا گیا تھا، وہ جو سچائی پر ہر حال میں قائم رہنے والے، بلکہ اپنے ایمان کی سچائی کو ثابت کر دینے والے، وہ ہوتے الذین صدقوا. وہ ہیں یہ اہل ایمان جن کی یہاں پہ بھی بات ہو رہی ہے. وَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا، ان سچے اہل ایمان کو اللہ تعالیٰ جان لے، ان کو سامنے لے آئے، ان کی سچائی کو نمایاں کر دے، ان کی سچائی ظاہر کر دے، سب پتہ چل جائے ان کا ایمان کس درجے میں ہے، کون سے درجے پر ہے. اور یہ کہ وہاں کاذبین کہا گیا یا منافقین کہا جا رہا ہے کہ وہ جو نفاق کرنے والے، جن کے دلوں میں نفاق ہے. نفاق اصل جھوٹی ہے نا، کہ وہ زبان سے جھوٹ بول رہے ہوتے، دل میں ایمان نہیں ہے، زبان سے کہتے ہیں ایمان لائے. تو وہ منافقین کو اللہ تعالیٰ جان لے، وہ کاذبین کو اللہ تعالیٰ جان لے، اس کے لیے امتحان آتے ہیں، یہ کہا جا رہا ہے. پچھلی آیت میں ان لوگوں کا ذکر تھا جنہوں نے لوگوں سے پہنچنے والی اذیت کو، اس امتحان کو اللہ کے عذاب کی طرح سمجھ لیا، ایمان کے راستے کو چھوڑ بیٹھے. اب یہ ساری آیات ہمیں اس حقیقت کی یاد دہانی کروا رہی ہیں کہ جو کوئی تکلیف بھی دنیا میں پہنچتی ہے یا پہنچ رہی ہے کسی بھی وجہ سے ہو، کچھ انسانوں کے باعث ہو کہ آسمانی آفت ہو یا برے حالات ہو، صدمے، بیماریاں، تکلیفیں، پریشانیاں، ہر طرح کے امتحانات ہیں، تو وہ سب کس لیے ہیں؟ اس میں ایک تو میرا امتحان ہو رہا ہے، اور یہ امتحان مجھے نااہل بھی ثابت کر سکتا ہے اور اللہ کے شکر گزار بندوں میں بھی شامل کر سکتا. فیل پاس ہی ہوتے نا امتحان میں. اور پھر ساتھ ہی تربیت بھی کرتا ہے، امتحان میں تربیت بھی ہوتی ہے، اور اس تربیت سے ایمان کے درجے اور بلند ہو سکتے ہیں. اس میں ناکام ہوئے اسفل السافلین میں بھی پہنچ سکتے ہیں. شیطان جو ہے وہ کس طرح کوشش کرتا ہے، ایک تو انسان خود ہی کمزور ہے، اور اوپر سے پھر شیطان بھی اس سے اپنے رب سے کس طرح مایوس کرنے کی پوری کوشش کرتا ہے، زور لگا دیتا ہے کہ وہ اپنے رب سے مایوس ہو جائے. چھوٹی چھوٹی تکلیفوں پہ بھی ہم تو کتنے مایوس ہو سکتے ہیں، کمزوری ہیں. اور ایسے میں اپنے نفس میں بیٹھے ہوئے اپنے دشمن سے مقابلہ کر کے انسان اللہ کے شکر، اس کی اطاعت پر قائم رہے تو پھر وہ صادقین میں، اللہ کے محبوب بندوں میں شامل ہو سکتا ہے. ہر امتحان کا یہ نتیجہ ہونا چاہیے، اس امتحان میں کامیاب ہو جائے، اس امتحان سے خیریت سے نکل جائے. اب آگے اور بھی ویسے آزمائشوں کا ذکر آ رہا ہے، لیکن ہمارا ٹائم ختم ہو رہا ہے. آزمائشوں سے بچنے کے لیے قرآن میں بھی اور حدیث میں بھی کتنی ہمیں دعائیں سکھائی گئیں، ان کو بھی یاد کر لیں. آزمائشوں کی بات پڑھ رہے ہیں، تعالیٰ اپنی رحمت سے ہمیں ہر ایسے برے امتحان سے بچائے رکھے، خصوصاً ایسے امتحان سے جس میں ہم کامیاب نہیں ہو سکتے. اللہ تعالیٰ ایسی تکلیفوں سے، ایسی مایوسیوں سے، ایسی پریشانیوں سے اپنی رحمت سے ہمیں بچائے رکھے، ہم اپنے ایمان کو بچا کر اپنے رب کے پاس لے جا سکیں، اپنے رب کے پاس ہم حاضر ہوں ایمان کے ساتھ. سورہ بقرہ کی آخری آیت، سورہ بقرہ کے آخری رکوع کا پتہ ہے کتنا اہم ہے، صحابہ کرام اسے روزانہ پڑھنے کے طرف ترغیب دلاتے تھے. آخری آیت میں بھی وہی دعا ہے، ربنا ولا تحمل علینا اصرا کما حملتہ علی الذین من قبلنا، کہ پروردگار ہم پر وہ بوجھ نہ ڈال جو ہم سے پہلے لوگوں پر ڈالے گئے. ولا تحملنا ما لا طاقت لنا به،
اور اے ہمارے رب جس بار کو، جس مشکل کو اٹھانے کی ہم میں طاقت نہیں، وہ ہم پر نہ رکھ۔ ایک بہترین دعا آزمائشوں سے بچنے کے لیے۔ سورہ یونس میں چھوٹی سی دعا ہے، خصوصاً یہ جو امت، پوری مسلم امہ جس پریشانی میں ہو اس سے بچنے کے لیے، وہاں پہ اصل بنی اسرائیل کی دعا آتی ہے سورہ یونس میں کہ وہ کرتے ہیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام ان کے ساتھی، اللہ توکلنا، کہ اللہ پر ہم نے توکل کیا، ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمین، اے ہمارے رب ہمیں ظالم لوگوں کے لیے فتنہ نہ بنا۔ ایک بہترین دعا، فتنہ نہ بنے، ہم ان کے لیے فتنہ نہ بنے، تو ہم ان کے لیے کمزور ہوں، وہ ہم پہ اپنی چلا سکیں اور وہ چیز ان کے لیے فتنہ بن جائے، ایسا نہ ہو۔ وَنَجِّنَا بِرَحْمَتِكَ مِنَ الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ، اور اپنی رحمت سے ہم کو کافروں سے نجات دے۔ یہ بھی کتنی بہترین دعا جو ہمیں لازماً کرنے کی ضرورت ہے۔ اور بھی بہت سی جامع دعائیں ہیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائیں۔ انی کہہ سکتے جب اپنے لیے کر رہے ہو، انی اسألک العفو والعافیۃ فی الدنیا والآخرہ، کہ ہم سوال کرتے ہیں آپ سے عفو، آپ کی سے معافی کا، اور عافیت، پھر دنیا اور آخرت کی عافیت میں سبھی کچھ آ جاتا ہے نا۔ دنیا کی بھی ہر برائی سے اللہ کی پناہ میں آ جائیں، اللہ سے مانگ لیں اس سے حفاظت، اور آخرت کی بھی ہر مشکل سے، آخرت کی بھی ہر مصیبت سے اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگ لیں۔ کہ بہترین دعا جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی، انی اسألک العفو والعافیۃ، چھوٹی سی بھی آسان بھی، پھر دنیا والآخرہ، دنیا اور آخرت میں۔ اور جو مشہور تعوذ ہیں وہ بھی روزانہ ہی پڑھنے کی ضرورت ہوتی، معمول ہوگا بھی اکثر آپ میں سے اکثر کا، اللہم انی اعوذ بک من العجز والکسل ودلع الدین وغلبۃ الرجال، اللہ کی پناہ میں آ جائے ہر چیز سے، عجز سے، سستی، کسی کے قرضے کی مصیبت سے، غلبۃ الرجال خاص طور پہ کہ لوگوں کے غلبے سے کوئی ہم پہ غالب آ جائے، بیماریوں سے بچنے کی بھی تعوذ حضور نے سکھائے بھی، انی اعوذ بک من البرص والجنون والجذام، کہ برس، جنون، جذام اور ہر بیماری سے اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگ لیں، مانگتے رہیں روزانہ انشاءاللہ تعالیٰ۔ اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے ہمیں آزمائشوں سے بچائے رکھے، اللہ اپنی رحمت سے ہمارے لیے اپنی رضا کا راستہ، اپنی جنت کا راستہ آسان فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔